سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا سبحان اللہ اہل کتاب ہمارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول سبحان اللہ کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو اس میں سے بہت سارا بیان کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بلا شبہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی شان والا نور آیا ہے اور ایک بیان کرنے والی کتاب آئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو میری حقیق سمجھ میں آ سکتا ہے میں نے انتہائی ادب سے آپ کی جلالت میں پیش کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ خاتمہ بالخیر نصیب آمین۔ اپنی بزرگی کا آئیڈیا معصیت کبیرہ ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھنا میں بزرگ ہوں، کوئی میرا ہاتھ چوم کے ملے، کوئی میرے پاؤں کو ہاتھ لگائے، یہ معصیت ہے، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لوگوں کو میں بتاتا چلا آیا ہوں کہ دیکھ لوگوں کا ہاتھ چومنا، اچھے عقیدے کے علماء کا ہاتھ چومنا، ولیوں کا ہاتھ چومنا، پاؤں چومنا، یہ ثابت ہے۔ حضرت حضرت عباس پاؤں چوم کے ملا کرتے ہیں، اور ایک طبقے کو جو ایک گھر میں 3 بھائی ہیں، ایک کہتا ہم ضروری ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم بولیں، تیسرا کہتا ہے ہمارے عباس کو لا نہیں سکتے، خدا جانے چھوٹے کتنے ہیں سکتے، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کیا پرواہ ہے، حضرت علی ہمارے باپ کا پاؤں چومتے، اگر 1000 عباس ملا ہے تو ایک علی کا نام چچا ہونے کے ناطے سے حضرت حضرت کرام کا پاؤں چومتے تھے، لوگوں کو بتلایا کتنا بھی بڑا مرتبہ ہو جائے جو باپ کا بھائی ہے اس کو چچا جان کے اس کی تعظیم کرو۔ حضرت حضرت کرام کو حضرت نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتے رہے تو ان کی تعظیم کرنے کے یہ مطلب ہے کہ ان کا درجہ حضرت نبی کریم علیہ السلام سے بہتر ہے؟ یہ کس دماغ رکھنے والے کا کہتا ہے؟ اپنے والدین کا ہاتھ بھی چومنا درست ہے، پاؤں بھی چومنا درست ہے۔ میں اس دوست پاؤں پہ میرے کیونکہ تو میرے پاؤں چومتے سختی سے منع کرتا ہوں کہ دوستوں صرف ہاتھ ملایا کرو، اور میرے جیسے آدمی کا ہاتھ چومنے کے لیے بھی کوئی صحیح صورت نہیں بنتی۔ میں گنہگار انسان ہوں اور
اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ سمجھتا ہوں، جیسے مجھے زندگی گزارنی چاہیے تھی ویسے میں نہیں گزار سکا، اور اپنے گناہوں کا نادم ہوں۔ آپ سے دعا درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے حسن خاتمہ کی دعا کیا کریں کہ اللہ موت کے وقت سرکار کا کلمہ پاک نصیب فرمائے۔ کی سوچ تو یہ کسی بڑے آدمی کو ہوگی، ہم نے تو اپنی زندگی میں کوئی اللہ اس کے رسول پر سچا ایمان رکھنے والا یہ جرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو سمجھے میں بزرگ آدمی۔ میرے جذبات بھی بہت ہی خاطر رکھتا ہے، جن کے کرامات سے مردے زندہ ہوتے دیکھے، وہ کہے ماں عبدنا کا حق عبادت، ماں عرفنا کا حق کا مال، تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکے جیسا عبادت کرنے کا حق، اس طرح تجھے نہیں پہچان سکے جیسا کہ پہچاننے کا حق۔ تو انتہائی معذرت کے ساتھ اس آیت کی تفسیر پر گفتگو کرتا ہوں۔ جو فن تفسیر ہے، ایک ہے تفسیر اور ترجمہ، یہ اور علم ہے۔ فن تفسیر اس علم کا نام ہے جو تفسیر کے قواعد و ضوابط مہیا کرتا ہے، اس کو ایک معمولی کنفیوژن اور التباس کے ساتھ اصول تفسیر کہنا ہی درست ہے، مگر اصول تفسیر کی حد تک مختلف ہے۔ فن تفسیر میں ایک علم ہے جس کا نام ہے وجوہ الخطاب، سٹائلز آف ایڈریس۔ ایڈریس کرتے وقت اس کے دو طرح سے ایڈریس ہے، ایڈریس ہے، یہ دو الگ الگ لفظ ہے، اسپیلنگ وہی ہے اور ان کا معنی الگ الگ ہے۔ ایڈریس جب بولے تو یہ فعل ہے، ایڈریس جب بولے تو یہ نام ہے، یہ فرق ہے۔ جیسے کانٹیکٹ اور کنٹیکٹ یہ دو الگ الگ، اسپیلنگ وہی ہے، کانٹیکٹ کہیں تو نام ہے، کنٹیکٹ کہیں تو یہ فرق ہے۔ تو سٹائلز آف ایڈریس، خطاب کرنے کے طریقے، جس وقت خطاب شروع کا جملہ بولا جائے، سنو میرے بیٹوں، سنو میرے مریدوں، سنو میرے شاگردوں، اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ دائرہ گفتگو کیا ہے۔ کیونکہ سنو میرے بیٹوں اس کا مطلب یہ پڑوسیوں سے کی جانے والی بات نہیں ہے، اولاد سے کہے جانے والی بات۔ سنو مومنوں، یہ ایمان والوں کے کام کی بات ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ یا بات کرتے وقت سنو منکروں، اس کا مطلب جو منکر نہیں ہے وہ تماشا دیکھیں، لیکن اصل بات منکروں سے ہوئی ہے۔ یہاں کہنا کل یا اہل الکتاب، دائرہ متعین ہو گیا کہ اس جگہ مخاطب جو ہیں وہ کتاب والے ہیں۔ جیسا آج اپنی بول چال میں آپ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، اس وقت کی سیولائزیشن میں، بول چال میں، یہ جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا اہل الکتاب، یہ اس وقت کی سیولائزیشن ہے۔ ان لوگوں کو پڑھا لکھا لوگ کہتے تھے، تو وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ جو ذکر آ رہا ہے اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں، یا کسی منکر کی تردید ہوتی ہے یا کسی مومن کی تائید ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا آگے جو آ رہا ہے تم تخفون من الکتاب، بہت ساری چیزوں کو تم چھپاتے تھے، معلوم ہے یہ بغرض تردید آل باطل ہے۔ آل باطل کی تردید کے لیے یہ سٹائلز آف ایڈریس ہے۔ او پڑھے لکھے منکروں سنو، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں۔ تو جس وقت کلام میں معرفہ مذکور ہو، اس کے بعد جملہ یا شبہ جملہ یہ حال ہوتا ہے، جسے نکرے کے بعد جملہ یا شبہ جملہ مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی معرفے کے بعد، یعنی پراپر ناؤن جس کو کہتے ہیں، پراپر ناؤن کے بعد اگر کمپلیٹ سینٹینس آئے تو یا کلاس آئے تو، یہ ایکیوزیٹیو آف سینٹینس ہوتا ہے انگریزی میں۔ حال کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں ایکیوزیٹیو آف سینٹینس، حال بیان کرتا ہے۔ ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے درآں حال کے،
اس میں سے بہت کتاب میں سے جو تم چھپایا کرتے تھے اس میں سے بہت سارا بیان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ترجمہ پہلے سن چکے. اگر مخاطب اس کے یہودی ہیں اور نصرانی ہیں تو چھپایا کیا کرتے تھے؟ اوصاف مصطفیٰ علیہ السلام. معلوم ہوا سرکار کے وہ اوصاف جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ چھپاتے چلے آئے ہیں. پر پڑھے لکھے ہوئے تھے تو پھر کیا ایمان بھی ان کا تھا؟ کہ اگر ایمان ہوتا تو چھپاتے نہیں. اس کا مطلب پڑھے لکھے ہو کر بے ایمان ہونا یہ بڑی پرانی روایت چلی آ رہی ہے. پڑھا لکھا بھی ہو اور بے ایمان بھی ہو. اور کسی کو پڑھا لکھا کوالیفائڈ مانے یا نہ مانے، قرآن نے جن کو عالم کتاب کہا ہے ان کے بارے میں یہ کنفرمیشن ہے پڑھے لکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے چوٹی کے پڑھے لکھے بے ایمانوں کا مضمون ہے اوصاف مصطفیٰ کو چھپانا. چھپاتے تم ہو، بتاتا یہ ہے. غیب کس کا نام ہوا؟ تورات ہے یا انجیل ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے یا نصرانیوں کے پاس ہے؟ پیپر انڈسٹری جو ہے یہ انسٹال ہوئی ہے دور عباسیہ 30ویں صدی. تو ظاہر ہے سرکار کے دور میں تو پیپر انڈسٹری انسٹال ہی نہیں ہوئی تھی. اور یہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ 17ویں صدی عیسوی میں کنگسٹن نے ایجاد کیا ہے. ظاہر تورات یا انجیل چھپی ہوئی کے لیے ملتی تھی. یہ ان کی منوپلی میں تھا. جو ملا کے شاگرد ہوتے تھے آپ حضرت سے مجھے نقل کر دیں، ان کا تھوڑا سا نقل کرو، ساری نقل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو جو اپنے وقت کا گرو گھنٹال ہوتا تھا اس کے پاس ہوتی تھی اور وہ اگلے کمرے میں ہے. اس کے اندر صندوق ہے اور صندوق کے اندر اور صندوق ہے. اس کے اندر وہ کتاب پڑی ہوئی ہے. اب وہ عقیدہ کے ذریعہ جو مسلمان ہو کے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے کی بات نہیں جانتا اور ذمہ لگاتے شاہ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حضرت موسیٰ پاک شہید گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو رشتے میں ہمارے چچا لگتے ہیں. میں شاہ محمود غوث بالا پیر جو میں سے ہوں. شاہ محمود غوث بالا پیر چچا ہے اور موسیٰ پاک شہید بھتیجا ہے. حضرت شاہ الحق محدث دہلوی ان کے مرید ہیں. اخبار الاخیار ان کی کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، حوالہ جات لگے ہوئے ہیں. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت شاہ الحق ان کے مرید ہیں. ان کی کتاب مدارج النبوت کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے من پیغمبر خدا ہستم و نمی دانم کے پسے دیوار چیز. یہ مدارج النبوت جلد اول صفحہ 9 کی عبارت ہے. یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں این سخن اصل نہ دارت. یہ جو حدیث کے نام سے بیان کی جاتی ہے یہ بے حقیقت بات ہے، یہ کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے. شاہ الحسن نے اس کی تردید کی ہے کہ من پیغمبر خدا اسلم نبی دانم کے پسے دیوار چیز این سخن اصل نظارت. یہ قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں اور قیاس میں یہ اصل کہلاتے ہیں. اصول اربع 4 قسم کی دلیلیں. آپ کا جو اصول فقہ ہے نا لفظ اصل پر اس کے اندر گفتگو ہے. اصول فقہ سے کیا مراد ہے؟ کا اصل کے معنی ہے دلیل یا دلیل کا مصدر. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے احکام آپ کی فقہ میں بتائے جاتے ہیں ان کے اصل دلیلیں یہ ہیں. تو ان سخن اصل نہ دارت یعنی ان 4 سورسز میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. انہوں نے اس کا رد کیا ہے اور یہ پچھلے لوگ کہتے ہیں یہ انہوں نے کہا دیوار کے پیچھے کا بتا دی. اب یہ قرآن کا انکار بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ چھپاتے تم ہو. کس کو؟ تورات کو، انجیل کو. بازار میں بکتی ہے کہ بازار میں تو آتی نہیں، چھپتی نہیں. ابھی کئی صدیاں انتظار کرنا پڑے گا اس کے چھپنے کا. 300 برس تو انتظار کرنا پڑے گا پیپر کا. یہ پہلے کی کتابیں جو ہے کسی ایک کے پاس ہے پورے ملک میں، وہ چھپاتا ہے. سرکار نے یہودیوں سے کوئی شادی نہیں کی، ان سے دوستانہ نہیں کیا، ان کے کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں کبھی داخلہ نہیں لیا. ان کی کتاب ہو اور وہ کمرے کے اندر ہو، کمرے کے اندر بکسا ہو، بکسے کے اندر چھوٹے سائز کے ایک اور بکسا ہو، تالے سب کو لگے ہوئے ہو، اس کے اندر کانٹینٹس ہو.
اس کے مشتملات ہوں، اس کے مضامین ہوں، اور جس کے پاس ہو وہ چھپاتا ہو اور مدینے والا بتاتا ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ عقیدہ رکھنے والا پھر مسلمان ہوگا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا کی دلیل تو نہیں ہے نا. یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون فی الکتاب، وہ بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے جو کتاب میں سے تم چھپاتے ہو. کا بہت ساری کرتا ہے، ساری تو نہیں جانتا نا. کہا یعفو عن کثیر، جانتا ساری ہے، بعض بتاتا ہے، بعض کو معاف کر دیتا ہے. اس میں مدرسین حضرات مختلف مدارس کے آئے اس پر اس کو نوٹ کرو. وصل اور فصل یہ ایک بحث ہے علم بلاغت کے اندر. واو کا لگانا اور ہٹانا جس تاریخ اس پر قادر ہو جائے علماء میں کلبی والا عالم مانا جاتا ہے. یہ پتہ ہو کسی جگہ واو لگتی ہے اور کیوں لگتی ہے، اس جگہ واو نہیں لگی کیوں نہیں لگی. اس پر قادر ہو جائے بات ہی بن جائے. اس جگہ سوال ہے کہ قد جاءکم من اللہ، واو لگنے کے قواعد کیا ہے؟ دونوں جملوں کی نیچر ایک جیسی ہو، سینٹنس ایک فطرت کے ہوں. جو قد جاءکم رسولنا یہ بھی جملہ خبریہ ہے، قد جاءکم من اللہ ہے یہ بھی جملہ خبریہ ہے. اس میں بھی آنے کا ذکر ہے، اس میں بھی آنے کا ذکر ہے. سبجیکٹ وائز دونوں میں کوارڈینیشن ہے، مطابقت ہے، ہمسری ہے. ایسے دو ہمسر جملوں میں تو واو لگنی چاہیے، کیوں نہیں لگی؟ زیادہ اس پر بحث کروں تو بات بول جائے گی. آپ اتنا سمجھیں واو کے لگنے کے لیے دو ہونا شرط ہے. اگر آپ کہیں زید پہلوان آیا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے زید آیا اور پہلوان آیا، کیوں کہ پہلوان سے مراد زید ہی ہے. اگر دو ہوتے تو اور لگتا، اور کے بدلے میں واو آتی ہے. قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، اگر رسول اور ہوتا، نور اور ہوتا پھر واو لگتی. اگر رسول بھی وہی ہے اور نور بھی وہی ہے، اسی وجہ سے اس کے دلان بھاؤ نہیں جا کر کے تفسیر مطالعہ کریں، لیکن تفسیروں کے مطالعہ کرنے سے آپ کچھ نہیں آتا جب تک فن تیار ہو. اب اس کو فن کے ترازو پر آپ مفسر معنی اٹھا کر کے دیکھیں. اس پر عبدالحکیم سیالکوٹی، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی خیالی پہ جیسے لگتا مزہ آ جاتا. رات کو میں شرافات علامہ شریف جرجانی کی مطالعہ کر رہا تھا. 816 کے آدمی ہیں. سید شریف جرجانی علم عقیدہ کی کتاب ہے 8 جلدوں، اس کی شرح لکھی ہے حضرت سید شریف جرجانی نے. اس پر سیالکوٹی لگا ہے. سیالکوٹی جناب جو اپنی باتوں پہ آتا ہے نا، بلڈوزر زمین کو اٹھا کے چلتا ہے، اس طرح مضامین کو اٹھا کے چلتا ہے. علامہ سیالکوٹی کو اس پاشیت کی متول کرتی ہے. یہ وہ ان کی کتاب ہے، محترمانی ہے دونوں پر سیالکوٹی کی حاشیہ ہے. دیکھیں کہ واؤ کی بحث میں کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں واؤ جب تک اسنینیت ثابت نہ ہو، دو ہونا ثابت نہ ہو، واؤ نہیں لگتی. معلومہ رسول اور نور دو نہیں ہے، ایک ہی کا نام ہے، اس لیے واؤ نہیں. اب وجود خطاب میں ایک بات متعین ہو گئی تھی کہ اگر تردید کا مضمون ہو تو مخاطب منکر ہوتا ہے. مضمون تردید ہو تو مخاطب منکر ہوتا ہے. مخاطب ہمیں بات سمجھائیے نہیں ساری. وجود خطاب یا کو آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے تو فرق نہیں پڑے جاتے نا، قرآن اور حدیث پر اپلائی کرنے کے لیے. جو بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قاعدہ کیا چاہتا ہے؟ قاعدہ کہتے ہیں جو مضامین تردیدی ہیں اس کا مخاطب منکر ہونا چاہیے. معلومہ نور مصطفیٰ کا منکر تو صرف بےایمان ہے، اور کتاب منکر ہے. وہ کلمہ پڑھنے والا کیوں منکر ہے؟ بات ہو جائیے. نور کی بحث ہے اور مضمون تردید کا ہے، مخاطب علیہ کتاب ہے. معنی یہ ہوا
کہ نور مصطفیٰ کا منکر یہودی ہونا چاہیے، نصرانی ہونا چاہیے. ارے نور مصطفیٰ کے منکر تو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں اور ان کے علماء ہیں، ورثے کے لیے کوئی رشتہ چاہیے. تمہیں یہ بندہ ورثے میں کس طرح ملا؟ کیا لگتے ہیں ان کے؟ سمجھ آئیے بات؟ یہ ورثہ یہودیوں کا ہے، یہ ورثہ نصرانیوں کا ہے. ہدایت جو تورات اور انجیل کا ذکر آیا ہے اس میں نہیں کہا کہ فی الہدی والنور، اس میں ہدایت اور نور ہے. سرکار کے نور کی بحث تورات میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی موجود تھی. سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. تو بتانا کیا مراد ہے؟ کہا کہ جس نور کا ذکر تمہاری کتابوں میں آیا تھا نا وہ اب آ گیا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول اللہ وہ ہمارا رسول آ گیا. اس پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس وقت میراثی کی بحث آتی ہے تو جتنے علماء کرام ہیں مسئلہ ولادت کا، ماں کے گھر پیدا ہونے کا، آیت نور کی پڑھتے سمجھ نہیں آتی کہ ولادت کا کے بارے میں کوئی آیت ہونی چاہیے، یہ نور کے بارے میں ہے. اس وقت سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ نور کی بحث کیوں چلی ہے. اور ولادت کے موضوع پر جب بات ہوئی، واقعہ یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم رحمۃ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں میرے گھر جب اللہ نے بچہ دیا تو خرج منی نور، میرے پیٹ سے نور برآمد ہوا. اب جس کے گھر پیدا ہوا وہ اس کی ولادت کو نور سے تعبیر کرتی ہے. بتا تیری مانو کہ حضرت سید عالم الاسلام کی اماں کی بات مانو. سبحان اللہ جی. پیر و مرشد پاک زندہ باد. مائی شفا حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ موقع کی گواہ. ام ایمن جناب عبد المطلب کی کنیز موقع کی گواہ ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم الاسلام کی ولادت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ حضرت سیدہ کے پسند مبارک سے نور نکلا. فجاءت سحابۃ البیضاء، سفید رنگ کے بادل آئے. فغیبتہ عنا، ان سفید بادلوں نے سرکار کو گھیر لیا، ڈھانپ لیا. ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. جب بادل چھٹے تو پتہ چلا وہ نور جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام. مائی صاحبہ کی شہادت ایک، موقع کی دو گواہ عورتوں کی شہادت، دو گواہ موقع کے مہیا کیا. اگر دو گواہ نہ بنائیں، دو گواہ مرد، تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے. لیکن اگر وراثت کا مسئلہ ہو اور ایک بچے کی نسل کے بارے میں جھگڑا پڑ جائے کہ جناب یہ بچہ فلاں کا بچہ ہی نہیں ہے، اس کے گھر یہ پیدا ہی نہیں ہوا، ایک دایا گواہ گزر جائے کہ میں اس کی دایا تھی، یہ بچہ میری وساطت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، میں موقع کی گواہ ہوں. ایک عورت کی شہادت پر وراثت ملے گی نہیں ملے گی؟ اس وجہ سے اس کی شہادت قابل قبول ہے کہ اس موقع کا گواہ مرد ہو سکتا ہی نہیں. سبحان اللہ. ایک عورت کی شہادت پر اگر وہ ریاست بھوپال حلواب صدیق رسل گلوجی والی اس کے بارے میں میرے کیس چل جائے تو ایک عورت کی شہادت قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. یار اس کی کیا وجہ؟ پوری ریاستوں کے بارے میں ایک عورت کی شہادت پر پوری ریاست کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس کی کیا وجہ کہ نور مصطفیٰ کے دو عورتیں گواہ ہیں پوری فیصلہ کیا جائے. اللہ کو کہتا ہے اگر تو اتنا ہی بے ایمان ہو گیا ہے کہ ایسے موقع کی دو عورتوں کی شہادت کو قابل قبول نہیں سمجھتا تو لے. میں کہتا ہوں قد جاءکم من اللہ سبحان اللہ وکتاب مبین. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں
جو حاکم ہوتا ہے نا اس کو شہادت دینے کا حق نہیں ہوتا. حاکم گواہ نہیں بن سکتا. رب کہتا ہے آج میں نیوٹرل ہو کے بات قد جاءکم من اللہ ہے, اپنے آپ کو غیب سے تعبیر کیا, اللہ کی طرف سے آ گیا ہے نور اور وحی روشن کتاب. سبحان اللہ. اب بات سمجھ آنے لگی. اس پر ویسے کائنات کی ابتدا کس سے ہوئی؟ گلیلیو جو پلانٹری سسٹم کا ڈسکورر مانا جاتا ہے, اس نے کہا ہماری آج پوری سائنس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کائنات کی ابتدا روشن ذرات سے ہوئی ہے. روشن ذرات کی گنتی کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 100 کے لگ بھگ بنتی ہے, 90 سے زیادہ ہے. آج آپ کی فزکس کے اساتذہ بھی سننے بیٹھے, میں دیکھتا ہوں کالجوں سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھتا ہوں, جو فنڈامنٹل ایلیمنٹ آف فزکس ہے وہ کتنے ہیں؟ 92. جو بنیادی عناصر ہیں وہ 92 ہیں. روشن ذرات کتنے ہیں؟ 92 ہیں. یہ ایکسکلپٹری ایویڈنس ہے, مخالف دھڑے کی شہادت ہے, وہ بتاتی ہے کہ روشن ذرات سے ابتدا ہوئی. وہ نام مصطفیٰ کے عدد سے جس سے کائنات کی ریڈیو کہتا ہے اس میں چند روشن ذرات ایسے تھے جن کا سائز بڑا تھا, اور وہ غالباً گنتی میں 5 کے ہیر پھیر میں تھے, جس سے باقی روشنیاں پیدا ہو رہی تھیں. ہدیۃ المہدی نواب وحید الزمان آل حدیث, اس کتاب کا نام ہدیۃ المہدی میرے پاس موجود ہے. ابو رافع کی روایت نقل کرتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے کے اندر روح پھونکی گئی, آنکھ کھول کے دکھا, عرش کے نیچے 5 نور بڑی سائز کے روشنیاں دے رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ ایک کا نام محمد ہے, دوسرے کا نام علی ہے, تیسرے کا نام فاطمہ ہے, چوتھے کا نام حسن ہے, 5ویں کا نام حسین ہے. آپ یاد رہے گی. ہدیۃ المہدی لکھنے والا کون ہے؟ آل حدیث ہے. کتاب کہاں ہے؟ میرے پاس. آج سائنسی تحقیق نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ 5 نور یہ تھے. اسی جگہ ابو رافع نے یہ روایت بیان کی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی مولا کریم ان 5 نوروں کے صدقے میں آج میری توبہ قبول کرو. پوچھا آدم وہ تجھے کس نے پتہ ہے؟ جس طرح میری روح پھونکی گئی تھی میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یہ کون ہے؟ ان 5 کے نام بتلائے تھے. آج ان کا نام پیش کر کے مدتوں کے بعد یاد آئی. کاش کہ 300 صدیاں بیتی ہیں کبھی یاد آ جائے. جب تک پنجن پاک کی یاد نہ آئے بیڑے پار نہیں. اب نور کی بحث میں ایک بڑی لطیف بات یہ ہے, آپ کو ایک مرتبہ موقع ویژوائز کرنا پڑے گا, اس کا تصور کرنا پڑے گا. آپ کی ولادت ہوئی کہاں؟ مکہ شریف میں, کعبہ شریف کے شمال مشرقی کونے سے تقریباً, ممکن ہے کہ میں میجرمنٹ میں غلطی کھاتا ہوں کیونکہ اندازہ ہے میرا, تقریباً 200 گز کی بلندی پر ایک چھوٹی سی لوکل روڈ ہے, اس کے کنارے پر ایک پرائمری سکول ہے, اس میں ایک کمرہ ہے جو سرکار کی ولادت پاک ہے. ان بدعقیدہ لوگوں نے وہاں پرائمری سکول بنایا ہوا. اب جس جگہ وہ کمرہ ہے وہاں کھڑے ہو کر آپ دن کی روشنی میں کسی باہر کے ملک کو دیکھنا چاہے قادر نہیں, کیونکہ پہاڑوں کے قلعے نے آپ کی نگاہوں کو روک لیا ہے. جو آپ کے فلسفے کی کتابیں ہیں انہوں نے یہ رویت البصری قوت باصرہ کے پریکٹس کے بارے میں, اس کی پروسیجر کے بارے میں چند قواعد دیے. انہوں نے کہا کہ ایک آنکھ کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے رطوبت جلیدی, جس کی دریافت جناب حیدر کرار نے کی ہے. قاتل کی تحقیق کی ہے, قاتل کون ہے. اس رطوبت جلیدی پر فوٹو پرنٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ کس طرح پرنٹ ہوتے ہیں؟ قوت باصرہ جی جو
کالا سا داغ ہے نا آنکھ کی پتلی جس کو کہتے ہو، اس سے ایک روشنی نکلتی ہے، لیکن وہ ٹریول کس طرح کرتی ہے؟ اجسام میں سائیکلیہ پر کرتی ہے، اس کا لانچر اجسام میں سائیکلیہ ہے، یہ فضا کا صاف ہونا۔ اگر راستے میں کوئی چیز ٹھوس حائل ہو جائے، جیسے یہ ستون حائل ہو گیا ہے، ان کے پیچھے جو آدمی بیٹھے ان کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے، یہ دیوار حائل ہو گئی ہے، ان کے پیچھے کوئی بیٹھا مجھے نظر نہیں آتا، شیشہ ہے نا وہ سامنے سائیکلیہ میں سے شیشے سے نگاہ پار ہو جاتی ہے، لیکن پہاڑوں سے نگاہ پار تو نہیں ہوتی۔ جس جگہ ہماری شفا یہ کہتی ہیں کہ اس نور سے شہر بصرہ کے محلات، آج آدمی سمجھتا ہے بصرہ کیا ہے؟ یہ دمشق بعد میں کیپٹل بنا ہے، پہلے رومن امپائر کے دور حکومت میں جس طرح دلی کبھی آپ کے وائسرائے کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اس طرح شہر بصرہ تھا، اور دلی بیچاری کو بہت بعد میں آ کر کے یہ اہمیت ملی ہے، وگرنہ نکلسن کا عام ذکر آتا ہے کہ اس نے دلی کی بغاوت کو فروغ دیا۔ وہ تھا کہاں؟ وہ لاہور بیٹھتا تھا، لیکن لاہور والا دلی میں کیا تلاش کرتا تھا؟ 460 میل دور ہے وہ، کل دراصل دلی لاہور کے پاکات تھی، مرکزی مقام لاہور تھا۔ اس لیے دوسرا جو تھا وہ اصل میں رومن امپائر کا کیپٹل تھا۔ تو موقع کی گواہان یہ کہہ رہی ہیں کہ شہر بصرہ کے محلات نظر آئے۔ اگر دوپہر کی روشنی میں، دوپہر کی دھوپ میں سورج کی روشنی کو نظر نہیں آتا، ان کو کس طرح نظر آئے؟ اور جو سائٹ کا ٹریولنگ کا سسٹم ہے، یہ قوت باصرہ کے سفر کرنے کا جو سسٹم ہے، اجسام سائیکلیہ کے لانچر پر وہ سفر کرتی ہے، تو جب راستے میں پہاڑ حائل ہیں تو وہ لانچر اس کو مل نہیں سکا، پہاڑوں سے پار وہ نگاہ گئی کس طرح؟ اس نے شہر بصرہ کے محلات دیکھے کس طرح؟ اگر کوئی یہاں بیٹھ کے وہ سامنے کے دروازے پر اشتہار مجھے لگا نظر آتا ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے۔ اگر یہاں کہے جناب مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے احمدآباد نظر آ رہا ہے، تو یہ راستے کے پہاڑوں کا کون ذمہ دار ہوگا؟ مجھے اسے یہاں بیٹھے بیٹھے سری نگر نظر آ رہا ہے، تو یہ راستے کے فلک بوس پہاڑ یہ روکیں گے نہیں تمہاری نگاہ کو؟ روکیں گے۔ اب اس سے زیادہ لمبا سفر بھی ہے، اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں، اور مکے کی پہاڑیاں خود اس نگاہ کو پار نہیں ہونے دیتی، اس حالت میں دیکھا کس طرح ہے؟ فزکس کے ماہرین کہتے ہیں کہ نور کی 6 قسمیں ہیں، سبحان اللہ۔ ان میں ایک قسم وہ ہے جو کسی ٹھوس چیز کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتی ہے، جو نگاہوں کے راستے میں حائل ہونے والی چیزیں ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ ایسا شفاف کر دیتی کہ نگاہیں پار ہو جاتی ہیں، پار جس سے نظرات کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ، اس کی ٹرانسپیرنسی وہ کاز کرتی ہے۔ وہ نور جو ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ ٹھوس چیزوں کو شفاف کر دیتا ہے، نگاہیں پار ہو جاتی ہیں۔ اگر نگاہیں پار بھی ہوں تو اتنی دیری پر، اتنی دوری پر دیکھے کون کا اس نور کی عادت ہے کہ جس سے ٹیلیسکوپ کو نگاہوں کے اندر قوت پیدا کر کے دیکھنے والی چیز تک نگاہ کو پہنچا دیتی ہے۔ اس چھٹی قسم کے نور کی عادت وہ اصل سارے نوروں کی اصل ہے۔ وہ روشنی جب میسر آتی ہے تو آنکھوں کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے، راستے کا اجسام سائیکلیہ جو نگاہوں کو روکنے کا کام کرتی ہیں ان کو بھی صاف کر دیتی ہے۔ معلومات نور مصطفیٰ اصل کائنات کے سارے نوروں کی اصل ہے۔ اس وجہ سے جس وقت وہ نور ظہور میں آیا تو آنکھوں کی کمی بھی دور ہو گئی اور راستے کے پہاڑ بھی شفاف ہو گئے اور شہر بصرہ کے محلات بھی نظر اور یہ حدیث نور جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کتابی ہیں، یہ مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ مصنف عبدالرزاق 11 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں جناب ہندوستان میں چھپی حدیث نور اس میں بدعقیدہ لوگ بڑے راضی ہوئے، لیکن جب تحقیق کیا تو اس کے کانٹینٹس دیکھے تو کتاب الایمان بیچ میں نہیں ہے۔ اس کا ایک حصہ کا نام ہے کتاب الایمان، اور غالباً حدیث نمبر 18 بنتی ہے، 19 بنتی ہے، حدیث نمبر 18 اس جلد کے اندر حدیث نور کا ذکر ہے۔ 11 جلدیں کتاب چھاپ دی
حدیث نور کو نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ ایمان کا پورا چیپٹر ہی نکالنا پڑا، اور جب تک ایمان کے پورے چیپٹر پر لکیر نہ پھیرے نور کا انکار ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ چھپ کے آگے، وہ حصہ چھپ کے آگے میرے پاس موجود ہے، سبحان اللہ، وہ میرے پاس موجود ہے۔ جب تک ایمان کی ضرورت ہے نا، نور کا انکار ممکن نہیں ہوگا۔ نور کا انکار کرنے والوں نے پہلے ایمان کا باب بھی بیچ رہے پڑے گا، نظر کے کیا نازل کی خطر خطر آنے میں سے کیا خطر، تو یہ استاد پوچھے بندہ تھتھا جیسا، یہ استاد پوچھے وہ خطرہ پڑ بڑکا چھوٹی یہ جنہوں نے نور کا انکار کرنا چاہا ان کا ایمان والا ورد ہی ہو گیا ہے۔ الحمدللہ وہ کتاب کی زندہ ہے، وہ حدیث کی زندہ ہے۔ اب یہ وارد ہوتا ہے کہ سرکار نے ایک حدیث میں یہ اشارہ انا من نور اللہ وکل الخلق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔ تو جب اللہ نے حضور کو نور بنایا، حضور کے نور سے ساری مخلوقات پر سارے نوری ہوئے۔ یہ جو آپ کا پانی ہے، آکسیجن ہائیڈروجن دو کیسے ملتی ہیں؟ بنتا کیا ہے پانی؟ پانی کا کام کیا ہے؟ آگ بجھانا۔ لیکن آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں، ایک آگ جلاتا ہے، دوسرا جلنے میں مدد کرتا ہے، دونوں اکٹھے ہو جائے تو آگ کو بجھا دیں۔ یہ کہنا کوئی کسی سے پیدا ہو تو وہی اسے ہونا چاہیے، دونوں اکٹھے ہو جائیں تو دونوں آگ کو بجھا دیتے۔ ویسے ایک گیس آگ جلاتا ہے، دوسرا جلنے میں مدد کرتا ہے، لیکن دونوں جب گیس اکٹھے ہو جائیں، انا من نور اللہ وکل الخلق من نوری، ایسا ممکن ہے سرکار کے نور سے پیدا ہو نور نہ ہو، جیسا کہ آکسیجن ہائیڈروجن دونوں سے ایک تیسری چیز کمپاؤنڈ بنتی ہے، تو وہ جب بنے تو بجائے اس کے کہ آگ جلائے یا جلنے میں مدد کرے، وہ آگ کو مکمل بجھا دیتی ہے۔ اصل اس کی وہ ہے جو آگ جلاتی ہے، اصل اس کی وہ ہے جو آگ کو جلنے میں مدد کرتی ہے، اس کا فرع وہ ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الکلائی اور سوڈیم، ان دو چیزوں سے بنتا ہے نمک۔ ایک دھات ہے گیس میں، لیکن جو اس سے بنتا ہے نمک، نہ وہ دھات ہے نہ وہ گیس، اس کی اصل ایک دھات ہے دوسرا گیس ہے، اس سے جو کمپاؤنڈ تیار ہوا نہ وہ گیس ہے نہ وہ دھات ہے۔ اگر کوئی کسی سے پیدا ہو تو وہ وہی کچھ ہو کہنا سمجھ آ گیا؟ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے، اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو پیس کے پروردگار عالم نے سرکار کو بنایا، فیضان ہے اس سے۔ اس پر کسی دوسرے موقع پر کریں گے کہ نور کا ترجمہ امام بیضاوی نے کیا کیا ہے، یا کیفیت فائزۃ، وہ ایک کیفیت کا نام ہے، سبحان اللہ، وہ جزو حقیقت نہیں ہے کہ جو اس کا منبع ہے اس کی حقیقت کا جزو ہے، نہیں، اس کے فیضان کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے، کیفیت فائزہ کا نام ہے۔ اس پر پھر گفتگو کریں گے۔ اس معنی میں علامہ بیضاوی نے کہا کہ ذات مصطفیٰ پر ہی نور کا لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض کے تحت لکھا علامہ بیضاوی نے، یہ تفسیر عظیم مضاف عبارت اللہ خالق نور السماوات والارض۔ اگر یہ معنی نہ لیے جائے تو مسئلہ نور ہی جو ہے اضافت کے لیے غیریت شرط ہے۔ مسئلہ نور ہی اس وقت ہوگا جب اللہ نور السماوات میں آپ تعبیر تسلیم کریں کہ اللہ خالق و نور السماوات، اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کے نور کا خالق ہے اور اس کے نور کی مثال زید کا غلام اور ہو، زید اور ہو تو کاکی کے استعمال ہوتا ہے، زید کا زید نہیں استعمال ہوتا ہے، اس کے نور کی مثال کا کیفیت فائزہ کا نام ہے۔ جب وہ مبصرات پر پڑتی ہے تو اس کے ذریعے سے مبصرات نظر آتی، نظر آنے والی چیزیں اس وقت نظر آتی ہیں۔ کل کیفیت الفائزہ من النیرین، جس چاند اور سورج سے روشنی نکلتی ہے تو مبصرات پر پڑتی ہے، اور جتنی نظر آنے والی چیزیں وہ نظر آنے لگتی، جتنی ویزیبل چیزیں ہیں ان کی ویزیبلٹی کا دار و مدار اس کیفیت
کے ذریعے سے اس کیفیت پر ہوتا ہے، تو معلوم ہے کہ اس کیفیت فائزہ کا نام ہے، کیفیت فائزہ کا نام ہے، تو پھر وہ خود تو نہیں ہے. یہ دیواروں پر جو دھوپ لگ رہی ہے یہ سورج ہے نہیں. سبحان اللہ یہ سورج کا غیر ہے، سبحان اللہ پر جدا ہے، جدا ہو کر غیر ہو کر جدا نہیں ہے. سرکار دو عالم الاسلام پروردگار کا غیر ہے پر جدا نہیں ہے. کیفیت فائدہ، کیفیت فائدہ کا نام ہے نور، جو کسی دوسرے سے نکلتی ہے. اگر خدا کو نور کہیں تو پھر یہ دریافت کرنا پڑے گا خدا کیسے نکلتا ہے. جو اصلی معنی ہے النور فی الاصل یا کیفیت فائدۃ کل کیفیت الفائدۃ من النیرین. نور سے کہتے جو کسی سے نکلے، رب کسی سے نہیں نکلا، اس لیے رب پر حقیقی معنی کے اعتبار سے لفظ نور نہیں استعمال ہوتا. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کہا وضع باز بہتری صورت ہے معنی نور کا، وضع باز بہتری صورت ہے معنی نور کا. چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا، چاہے جس کو کہہ دے کلمہ